بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں: محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مر زبان را مشتری چون گوش نیست۔ مولانا فرماتے ہیں کہ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست۔ محرم منا واقف راز، محرم منا رازدار، جو رازوں سے واقف ہو اس کو کہتے ہیں محرم۔ محرم ای ہوش، ہوش منا دانائی عقل، یہاں ہوش سے مراد قصہ عشق ہے۔ قصہ عشق، نئے کا قصہ عشق، نئے جو قصہ بیان کر رہا ہے، نئے جو عشق کا قصہ بیان کر رہا ہے، بانسری جو حکایت کر رہی ہے، قصہ عشق بیان کر رہی ہے، ہوش سے مراد وہی قصہ عشق ہے۔ اب یہ بات کہ عشق کو ہوش سے تشبیہ کیوں دی؟ یہ اس لیے دی کہ عشق یہ نتیجہ ہے عقل کا، ہوش منا عقل، عشق کو تشبیہ دی ہوش سے یعنی عقل سے، اس لیے کہ یہ عشق نتیجہ ہے عقل کا۔ عقل سے عشق پیدا ہوتی ہے، عقل سے خدا کا عشق پیدا ہوتا ہے، عقل سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا انسان کا عقل کامل ہو اس کا عشق خدا سے اتنا زیادہ ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ دفتر دوم میں فرماتے ہیں کہ ای محبت ہم نتیجہ دانشست، کہ گزافہ بر چنی تخت نشست۔ فرماتے ہیں کہ ای محبت ہم نتیجہ دانشست، یہ جو محبت ہے، محبت سے خدا کا عشق مراد ہے، عشق حقیقی مراد ہے۔ یہ جو خدا کا عشق حقیقی ہے، عشق خدا کی محبت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ عقل کا نتیجہ ہے، نتیجہ دانشست، یہ عقل کا نتیجہ ہے۔ جس میں جتنا عقل کامل ہوگا، جس کا عقل جتنا کامل ہوگا، عقل مند جو جتنا زیادہ ہوگا، اس کو خدا کا عشق بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ عقل سے مراد یہاں خدا کا عرفان ہے، خدا کی معرفت ہے۔ جتنا خدا کی معرفت زیادہ اتنا عقل کامل، اور جتنا عقل کامل اتنا خدا کا وہ عاشق زیادہ ہوگا، خدا کا عشق زیادہ ہوگا اس میں۔ ای نتیجہ، ای محبت ہم نتیجہ دانشست، آگے فرماتے ہیں کئی گزافہ بر چنی تخت نشست۔ کئی گزافہ، گزافہ من بیوقوف، نادان، فرماتے ہیں کہ نادان ایسے تخت پر، خدا کے عشق کے تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کئی گزافہ بر چنی، اس طرح کے تخت نشست، تخت پر بیٹھ سکتا ہے، یعنی نادان آدمی، بیوقوف آدمی جس کو خدا کا کوئی عرفان نہیں، خدا کی کوئی پہچان نہیں، اس کو خدا کا عشق نہیں ہو سکتا۔ جو نادان کو خدا کا عشق حقیقی نہیں ملتا، عشق حقیقی یہ عقل مند کو ملتا ہے، عشق حقیقی یہ نتیجہ ہے عقل کا، جس کا جتنا عقل زیادہ کامل ہوگا اس کو خدا کا اتنا عشق ملے گا۔ اور عقل کامل ہوتا ہے خدا کی پہچان سے، خدا کو ذات بہت سمجھنا، اور تمام موجودات میں جو حسن ہے اس حسن کو ظاہری حسن سمجھنا، یہ ہے خدا کی پہچان۔ خدا کی پہچان پھر کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ خدا کی پہچان ملتی ہے، خدا کا عرفان، خدا کی پہچان، خدا کی معرفت، یہ علم سے حاصل ہوتی ہے، علم سے ملتی ہے۔ جس طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ چو شمع از پہ علم باید گداخت، چو شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ فرماتے ہیں کہ علم کے پیچھے آپ کو شمع کی طرح، موم بتی کی طرح آپ کو پگھلنا چاہیے، کیونکہ یہ علم کے بغیر خدا کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، بغیر علم کے خدا کی پہچان حاصل نہیں ہوتی۔ علم، خدا کی پہچان کے لیے علم ضروری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، محرم ای ہوش یعنی اس قصہ عشق کا، عشق حقیقی کا، خدا کے عشق کا محرم یعنی رازدار وہی ہو سکتا ہے جو ماسو اللہ سے بے ہوش ہو، عقل معاش سے بے خبر ہو، اور دنیا کے علائق سے دور ہو، یہ وہی اللہ کے عشق کو سمجھ سکتا ہے، وہی اس عشق کو، قصہ عشق کو سمجھ سکتا ہے۔ آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طرح مر زبارہ مشتری چون گوش نیست، زبان کی باتوں کے لیے مر زبارہ، مر یہاں زائد ہے، زبارہ زبان کے لیے، مشتری یعنی خریدار، چون گوش نیست کان جیسا نہیں ہے، یعنی کان جیسا خریدار زبان کی باتوں کے لیے کوئی نہیں ہے،
باتوں کو، زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو آواز نکلتی ہے، اس کو کان پکڑتی ہے، کان ان کو سنتی ہے، تو کان یہ زبان کی باتوں کا خریدار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ کان جیسا خریدار زبان کی باتوں کے لیے کوئی بھی نہیں۔ یعنی عالم و معلوم میں جو ہے ایک مناسبت ہوتی ہے، جس طرح کان کو زبان سے مناسبت ہے تو اس لیے یہ زبان کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ ناک زبان کی باتوں کو نہیں سمجھے گا، نہیں سنے گا، ہاتھ نہیں سنے گا، پاؤں نہیں سنے گا، کیونکہ ان سے مناسبت نہیں ہے۔ تو جس طرح زبان کی باتوں کو ناک نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح خدا کے عشق کو، یہ قصہ عشق کو بھی کوئی نااہل آدمی نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے عقل مند آدمی چاہیے، عقل چاہیے، ہوش چاہیے۔ اس لیے کہا کہ محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، سوائے بے ہوش کے، یعنی دنیا سے بے ہوش ہو۔ عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقلی عشق، دوسرا ہے طبعی عشق۔ طبعی عشق یہ جو ناسمجھ کو بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ طبعی عشق وہ ہے جو ماں باپ کا اپنے اولاد سے، یا اولاد کا اپنے ماں باپ سے، بھائی کا بھائی سے ہے، بھائی کا بہن سے ہے۔ یہ جو رشتہ داری کا، یہ لوگوں کا آپس میں جو محبت ہے، یہ ہے طبعی عشق، طبعی محبت۔ یہ از خود بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عقلی محبت ہے یہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ عقلی محبت یہ خدا اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت ہے، یہ از خود پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اصابت نظر چاہیے، اس کے لیے حسن تعقل چاہیے، اس کے لیے خوبی فہم چاہیے۔ یہ ایسے از خود نہیں ہوتا، یہ ایک طبعی امر نہیں، یہ عقلی امر ہے۔ یہ خدا کا عشق، حقیقی عشق، یہ ایک عقلی امر ہے، یہ عقل سے پیدا ہوتی ہے، یہ عقل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے عقل چاہیے۔ جس طرح خواجہ میر درد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آگاہ اس جہاں سے نہیں غیر بے خدا، آگاہ اس جہاں سے نہیں غیر بے خدا، جاگا وہی ادھر سے جو منہ آندھ سو گیا، جاگا وہی ادھر سے جو موند آنکھ سو گیا۔ مولانا روم دفتر 2 میں فرماتے ہیں کہ الناقص ملعون، جو حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عقل کی کمی ہے، جس کا عقل کم ہو، کیونکہ بدن کا نقص مراد نہیں ہے ادھر۔ جس کا کوئی آنکھ نہ ہو، یا ناک کٹا ہوا ہو، ہاتھ کٹا ہوا ہو، بدن کا نقص، اس پر تو آدمی رحم کرتا ہے، یہ تو مرحوم ہے، یہ لائق رحم ہے، اس کو کوئی لعنت نہیں بھیجتا، اس کو کوئی مارتا نہیں، اس کو کوئی جھڑکتا نہیں۔ عقل جو ہے وہ تکمیل کے قابل ہے، عقل کو آدمی کامل کر سکتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ زاں کے تکمیل خردہا دور نیست، لے کے تکمیل بدن مقدور نیست۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بدن، اس سے مراد بدن نہیں، کیونکہ بدن جو ہے وہ مقدور میں نہیں، وہ طاقت میں آدمی کے نہیں۔ جس کا آنکھ اندھا ہو تو وہ اس کو پھر بینا نہیں کر سکتا، جس کا ہاتھ کٹا ہو پھر اس کو وہ جوڑ نہیں سکتا، اس کو پورا ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن عقل جو ہے وہ تکمیل کے قابل ہے۔ زاں کے تکمیل خردہا دور نیست، جو عقلوں کا جو تکمیل ہے، عقل کا کامل کرنا، وہ آدمی سے دور نہیں ہے۔ آدمی اپنے عقل کو کامل کر سکتا ہے، وہ علم حاصل کر کے اپنے عقل کو کامل کر سکتا ہے۔ لیکن تکمیل بدن مقدور نیست، لیکن بندے کا اپنے بدن کے اعضاء کو کامل کرنا، ٹھیک کرنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ الناقص ملعون سے جو مراد ہے وہ عقل کی کمی مراد ہے، جس کا عقل کم ہو وہی ملعون ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے، اور بیل آئیکن آل پر بھی پریس کریں گے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔